جو سب سے بڑی کمی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے جنس کی یعنی اپنے قوم کی یعنی اپنے نسل کی کبھی اس کو کیا کہتے ہیں محبت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو دیکھ کر، اپنی نسل کے جانوروں کو دیکھ کر وہ بہت بھوکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کتے کے بارے میں یہ کہا کہ کتا جنت میں جائے گا، یعنی کون سا کتا؟ وہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ تو آخر اصحاب کہف کے کتے میں کون سی ایسی خوبی تھی کہ جس خوبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کتے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور اس کتے کے اوپر جنت واجب ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں سنو۔ دراصل بات یہ تھی، جو اللہ والے تھے، جو اللہ کے ماننے والے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والے تھے، ان کے اوپر ظلم و جبر ہونے لگا، ان کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگا، لہٰذا ان لوگوں نے بستی چھوڑ دیا، اور بستی چھوڑنے کے بعد جنگل کی طرف اپنے راستے کو ہموار کر لیا۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے ایک چرواہے سے ملاقات ان کی ہوئی تھی، تو اب یہ کتا کیا وہ چرواہے کا تھا؟ کیونکہ وہ چرواہا جب دیکھا کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، ان پر ظلم و جبر ہوا ہے، اسی لیے یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے چرواہا بھی اپنے جانوروں کو اپنے شہر کی طرف ہانک دیا اور وہ بھی ہو لیا ان کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کیا یہ وہ کتا جو ہے وہ چرواہے کا تھا؟ آخر وہ یا کتا وہ شروع سے ساتھ میں آیا؟ آخر کار اس جگہ پر جہاں پہ وہ غار تھا وہاں پر جو وہ کتا پہنچا تو وہ بھونکنے کی کوشش کیا، بھونکنے کی بہت کوشش کیا، لیکن وہ بھونک نہیں پایا اور بھونکا نہیں، اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور اس کے بعد دونوں پیروں کو پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کتے کی اس ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے کو بہت پیاری لگی، اور اس ادا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اور اب وہ کتا جنت میں جائے گا۔